السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور عزیزو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اب سے 2-3 دن پہلے غالباً منڈے کی رات میں 9:15 بجے سے اپلیکیشن واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک اس کی سروس رک گئی تھی اور 6-7 گھنٹے تک رات بھر یہ سروس رکی رہی۔ یہ جو واقعہ بنا، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا، کیا سیکھ ملی؟ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اعتبار سے اپنی اپنی رائے پیش کیے، اپنے اپنے تبصرے اور کومنٹس دیے۔ بہرحال آج ہم اسی وشے پر اور اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ ایک پیغام اس سے یہ ملا کہ جیسے ہی یہ بند ہوا تو کتنے لوگوں نے لکھا اپنے کومنٹ میں، ایک بندے نے لکھا کہ میں نے 100 مرتبہ فون کو ری سٹارٹ مارا لیکن واٹس ایپ چالو نہیں ہوا۔ کوئی سمجھ رہا تھا میرا فون خراب ہو گیا، کوئی سمجھ رہا تھا کہ ڈیٹا ختم ہو گیا، کوئی سمجھ رہا تھا کہ میموری بہت فل ہو گئی اس لیے ایسا ہو گیا، اور ایک بے چینی اور ایک ہماہمی ہو گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، کیا آپ کا چل رہا ہے؟ ہر ایک کا یہی سوال تھا کہ آپ کا واٹس ایپ چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس میں ہمیں سوچنے والی بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی ان سوشل سائٹس سے اتنی ڈیپینڈنٹ ہو گئی اور اس پر اتنی جا کر ٹک گئی کہ اس کے بغیر ہمارا جینا دوبھر ہو گیا؟ خیر، ہمارے بھارت دیش میں، ہند و پاک میں، ایشیا میں اس وقت بہت ساری جگہ پر رات کا وقت تھا، تقریباً ہمارے یہاں 9:15 بج چکے تو اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا۔ جن ملکوں میں دن چل رہا تھا وہاں اور بہت سارے کام رک گئے، اور اندازہ لگانے والوں نے بتایا کہ اس کمپنی کے مالک مارک زکربرگ، جو بھی اس کا نام ہے، اس کا کئی کروڑوں کا اور کتنا بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ان چیزوں پر اتنا ڈیپینڈنٹ کیوں کر دیا، اس پر اتنا موقوف کیوں کر دیا؟ خاص طور پر وہ کاروباری لوگ جن کا پورا ٹوٹلی کاروبار اسی چیز پر ٹکا ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی سبق ہے کہ یہ وقتی طور پر اس طرح ہوا تو یہ تو ایک بندے کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، کبھی وہ اوپر نیچے ہو گئی، اس نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کچھ آگے پیچھے کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہر چیز کا ہمیں بدل اور اس کے بدلے کی چیز سامنے ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ تو بہرحال پہلے بھی کاروبار ہوتے تھے، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ سائٹس نہیں تھی، جب بھی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی۔ سب سے اہم پیغام اس بناؤ اور اس واقعے سے ہمیں یہ ملا، جو اصل ہمارا آج کا عنوان ہے، کہ ہم ذرا سوچیں کہ مخلوق کا مخلوق سے کانٹیکٹ اور کنیکشن ٹوٹا، ہم بے چین ہو گئے کہ وائف ہسبنڈ سے، ہسبنڈ وائف سے اگر دور دور ہے تو وہ کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ایک بیٹا ماں سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے، باپ بیٹے سے نہیں کر پا رہا ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے نہیں کر پا رہے۔ مخلوق کا مخلوق سے کانٹیکٹ جس مادھیم سے کنٹینیو چل رہا تھا وہ چند گھنٹوں کے لیے ٹھپ ہو گیا تو اتنی بے چینی اور اتنی بے قراری ہو گئی، لوگ بار بار چیک کر رہے تھے، ہر آدھے گھنٹے پر بلا ضرورت لوگوں کو سلام لکھ کر بھیج رہے تھے اور چیک کر رہے تھے کہ چالو ہوا کہ نہیں، چالو ہوا کہ نہیں، سلام بھیج کر چیک کر رہے تھے۔ تو ذرا ہم اس پوائنٹ پر آئیں کہ مخلوق کا مخلوق سے کنیکشن چند گھنٹوں کے لیے ٹوٹتا ہے تو ہم اتنے بے قرار ہوئے، اتنے بے چین ہوئے اور بار بار چیک کرنے لگے کہ کیا کنیکشن بحال ہوا کہ نہیں، سروس دوبارہ صحیح ہوئی کہ نہیں، ایکٹیویٹ ہو گیا کہ نہیں، چالو ہوا کہ نہیں، بار بار ہم اس کو چیک کرتے رہے۔ تو کیا بحیثیت مسلمان اس سے مجھے یہ سبق نہیں ملتا ہے
کہ میں اپنے اندر جھانکوں، اپنے اعمال پر غور کروں، اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھوں، دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھوں کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا مالک اور خالق ہے، اس رب العالمین سے میرا کنیکشن، میرا ربط اور میرا تعلق کتنا ٹوٹا ہوا ہے، اس سے مجھے بے چینی کیوں نہیں ہے؟ مخلوق کا مخلوق سے تعلق ٹوٹتا ہے تو ہم اتنے بے چین ہو جاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بے چینی کی ضرورت اور موقع اس بات کا ہے کہ میرے رب سے کتنا تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور کتنا جڑا ہوا ہے، میں اس کو کیوں نہیں چیک کر رہا ہوں؟ اور وہ تعلق جڑے گا نیک کاموں سے، عبادتوں کے اہتمام سے، بندوں کی حقوق کی ادائیگی سے۔ آج ہر جگہ جو غلط چل رہا ہے وہ ایک ترتیب چل پڑی ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق برسوں سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کی نہ ہمیں کوئی فکر ہے، نہ کوئی دل پریشان ہے کہ میری روح کی غذا، میرے رب کا تعلق مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے۔ مخلوق کا مخلوق سے تعلق ٹوٹے، ہم بے چین ہو جائیں، بار بار چیک کرتے رہیں، تو پیغام یہی دینا ہے کہ میں یہ بھی دیکھوں کہ میرے رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، وہ کیسے جڑے گا، وہ کیسے جڑ پائے گا۔ اور جیسے وہاں ہم چیک کرتے تھے، یہاں بھی چیک کریں۔ میں نے نمازوں کی صحیح کوشش شروع کر دی ہے، عبادتوں کا اہتمام شروع کر دیا ہے، تو کیا میرے رب کا مجھ سے تعلق بڑھا؟ مجھے اطمینان ہونے لگ جائے، عبادتوں میں دل لگنے لگ جائے، اعمال صالحہ کی طرف طبیعت چلنے لگ جائے، ماں باپ کی اطاعت آ جائے، مخلوق کی خدمت اور مخلوق کی بھلائی کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، مخلوق کی سیوا اور خدمت کا جذبہ آ جائے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اب کنیکشن رب تعالیٰ سے بھی جڑ چکا ہے۔ تو پیغام بس یہی دینا ہے کہ ان چیزوں پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہم نہ ہو جائیں کہ اس کے بغیر ہمارا جینا دوبر ہو جائے۔ دوسرا اہم پیغام کہ مخلوق کا مخلوق سے کنیکشن ٹوٹے تو ہم اتنا بے چین ہو، لیکن برسوں سے میرے رب سے میرا تعلق ٹوٹا رہے، مجھے کوئی فکر نہ ہو، کوئی پرواہ نہ ہو، یہ بہت بڑی بے حسی ہے۔ اور جیسے میں وہاں چیک کرتا تھا سلام لکھ کر کہ واپس چالو ہوا کہ نہیں، اسی طرح اعمال صالحہ کے ذریعے دل کو جانچتے رہے، دل کی نرمی کو جانچتے رہے کہ اگر دل نرم ہو چکا ہے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جڑ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنا خصوصی تعلق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔